دو تعبیرات میں نے لکھی ہیں اسکرین پر. لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا. تھوڑی عجیب اردو ہے جان بوجھ کر، ان پر خوف نہیں ہوگا. اور دوسری ذرا عام سمجھنے والی اردو ہے وہ خوف نہیں کرتے یا وہ خوف نہیں کریں گے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ دونوں افعال استعمال کر لیتا. اگر کہہ لیتا لا یخافون ولا هم یحزنون، نہ وہ ڈریں گے نہ وہ غم کریں گے، بات تو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہلو سے. اس کا فرق بھی بڑا عجیب ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی مجھے مثال دینی پڑے گی. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، اس کو ابھی کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے. اس کے پاس آ گیا ایک سانپ بچے کے پاس، اور وہ بچہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو خوف نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا کہ اس بچے کو خوف نہیں ہے، لیکن اس پر خوف ہے. یعنی اس پر کس کو خوف ہے؟ والدین کو، کسی اور کو. یعنی اس پر خوف ہے کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ واقعی خطرے میں ہے. خوف کے لائق کوئی چیز اس پر واقع ہونے والی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اور اس کا ایک اور مثال سمجھ لے، پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. وہی بچہ ہے، اب سانپ نہیں ہے، اب اس کے سامنے لا کے ایک ٹیڈی بیئر آپ نے رکھ دیا، کھلونا رکھ دیا. ڈر ڈر کے رو کے اس کا برا حال کھلونا دیکھ کے. اب کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں؟ کہ اس کو خوف ہے؟ واقعی میں اس کو خوف تو ہے، خوف تو اس کو ہے، خوف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ 2 تعبیریں باریک سی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اگر کہوں کہ وہ خوف کرتا ہے تو اس کے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں خوف کرتا ہے، اس کی فیلنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں اس پر خوف ہے تو جو خطرہ اس پر آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ایک ہے جذبات اور ایک ہے حقیقت. حقیقت میں اس پر کوئی خوف کرنے والی چیز ہے. عجیب قرآن کی تعبیر ہے. اہل ایمان کے بارے میں کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن وہ خوف کریں گے، اس دن کا خوف کرتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اپنے رب سے ایک بہت ہی اداس کرنے والے دن کا خوف کرتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں کیا اہل ایمان خوف کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہاں، بلکہ اس کا بھی انکار نہیں کیا جا رہا کہ اس دن جب قیامت شروع ہوگی تو اہل ایمان بھی خوف زدہ ہوں گے. خوف فیل تو کریں گے، خوف کا احساس تو ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اس آیت میں تسلی ہے خوف تو تم فیل کرو گے، لیکن حقیقت میں تمہارے اوپر خوف نہیں ہوگا. یعنی تم کسی واقعی حقیقی خطرے میں نہیں ہوگے. سبحان اللہ. جیسے بچہ کھلونے کو دیکھ کے ڈر تو گیا، لیکن حقیقت میں اس پر خوف نہیں ہے. لا خوف علیہم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا خوف علیہم. اچھا آگے. لا خوف علیہم ولا حزن علیہم. اگر یہ کہا ہوتا نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان پر اداسی ہوگی، اگر اسی طرح کا اسلوب دونوں دفعہ استعمال کر لیا ہوتا، ایک ہی جیسی تعبیر استعمال کر لی ہوتی، لا خوف علیہم ولا حزن علیہم یا لا خوف علیہم ولا حزن، کیا فرق پڑ جاتا؟ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہوں اس پر اداسی نہیں ہے، کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور کہوں تمہارے لیے کوئی رو نہیں رہا، تمہارے اوپر کسی کو اداسی نہیں ہے، وہ کوئی روئے نہ روئے جیل تو وہ پھر بھی جا رہا ہے. اس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس میں کوئی تاثیر نہ ہوتی. پھر لا هم یحزنون، یہ تو میں نے پہلے بتا دیا ترتیب کے بارے میں. اچھا یہ سمجھ لیں اب، لا یحزنون وہ غم نہیں کریں گے. لا، لیکن قرآن نے لا یحزنون نہیں کہا لا هم یحزنون. میں نے کیا لکھا یہاں؟ وہ ہے جو غم نہیں کریں گے، وہ ہے جو غم نہیں کریں گے. اس کو ذرا 1 منٹ لگے گا سمجھانے میں. مجھے مثال دیتا ہوں دوبارہ آپ کو. اگر میں کہوں کہ بات نہ کریں، کوئی بات کر رہے ہیں، میں کہوں بات نہ کریں، اور وہ جواب میں کہیں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں،
میں تھوڑی ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو بات کر رہی ہوں. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات کر رہی. اگر وہ کہ میں بات نہیں کر رہی، میں بات نہیں کر رہی، تو اپنے بارے میں انکار ہے. اور اگر کہے میں وہ تھوڑی ہوں جو بات کر رہی ہوں، تو نہ صرف اپنا انکار ہے لیکن دوسری کی طرف اشارہ بھی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ جو ہم کا اضافہ ہے نا، اس سے صرف اپنا انکار نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کسی دوسرے کی طرف اشارہ. اگر کہیں لا یحزنون، وہ غم نہیں کرتے. لا ہم یحزنون، وہ تھوڑی ہیں جو غم کرتے ہیں، وہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے. یعنی یہاں پر نہ صرف اہل ایمان کے غم کی نفی کی گئی، کسی اور کے غم کی طرف اشارہ بھی کر دیا. کس کی طرف؟ اہل کفر کی طرف. ان کے غم کی طرف اشارہ بھی ہو گیا. یہ اصل میں خطرے میں نہیں ہے، ان پر اصل میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لا خوف علیہم. اور یہ تھوڑی ہیں جو غم کریں گے، بلکہ اور ہوں گے جو غم کریں گے. لا ہم یحزنون، لا علیہم خوف. اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، جس طرح کہا ہے لا ہم یحزنون، ہم پہلے آ گیا نا، تو اگر یہ کہا ہوتا لا علیہم خوف، یہ تھوڑی ہے جن پر خطرہ ہوگا، ان پر خوف ہوگا. یہ تھوڑی ہے جن پر خوف ہوگا. جس طرح ابھی میں نے پہلے کہا تھا کسی اور کی طرف اشارہ، تو اگر اس طرح کہا ہوتا شروع میں تو اشارہ ہوتا ان پر تھوڑی خوف ہوگا، کسی اور پر خوف ہوگا. وہ بات بھی غلط ہو جاتی، کیونکہ جو بھی اور خطرے میں ہے اس پر خوف کون کرے گا؟ کس کو فکر ہوگی کافر کی کہ وہ اس پر خوف کرے؟ جیسی تو وہ بات کی تک نہ بنتی. اچھا چلیں، یہ تھوڑی سی باتیں ہو گئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ. ایک آخری بات اس میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو نفی ہوتی ہے نا عربی میں لا کے ساتھ، لا کے ساتھ کبھی آپ دیکھو گے کہ اس میں تنوین آتی ہے، خوفن، خوفن، اور کبھی کبھی زبر آتی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، ہم یہ نہیں کہتے لا الہن الا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا اکراہن فی الدین یا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا خلاق لہم فی الآخرہ. ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھار لا کے بعد تنوین آتی ہے، لا بیعن فیہ ولا خلتن ولا شفاعتن. ان دونوں میں بھی ایک باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ہرگز کبھی بھی نہیں، اور ایک ہوتا ہے بالعموم نہیں، بالعموم نہیں. ایک ہے بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا والا ہوتا ہے نا، تو اس میں آتی ہے زبر. اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ الہ ہونے کا کوئی امکان ہرگز ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل امکان نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ بالکل امکان والی بات کہاں سے نکلتی ہے؟ اس زبر سے. اور اگر آپ اس پہ تنوین ڈال دیں، تنوین ڈال دیں، تو پھر اس میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. تو لا خوفا میں کوئی امکان نہ رہے، لا خوفن میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ آیت سنتے ہیں، قرآن کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. لا بیع فیہ، قیامت کے دن، اس دن کوئی فروخت نہیں ہوگی، کوئی بیع نہیں ہوگی. ولا خلتن، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعتن، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تین کا انکار ہے قیامت کے دن، بیعن، خلتن، شفاعتن. لا بیعن فیہ ولا خلتن ولا شفاعتن. زبر سنی کہ تنوین سنی؟ تنوین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کوئی بیع نہیں ہوگی موسٹلی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو خرید لیا اہل ایمان سے ان کے اموال اور ان کے نفس جنت کے عوض. خرید و فروخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوشخبر ہو جاؤ اس فروخت کے معاملے میں جو ابھی تم نے مکمل کی ہے. تو ایک بیع تو ہے، لیکن اکثریت کے لیے وہ بیع نہیں ہے. اچھا، پھر کہا لا خلتن، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہوگی. الاخلاء
اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا، ان کا تھوڑا سا امکان رہ گیا. اور بڑی پیاری بات، ولا شفاعتن، اس دن شفاعت نہیں ہوگی. کچھ ہوگی، کچھ تو ہوگی، وہ ہے ہمارے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک زبر سے بھی اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی، تنوین سے بھی قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا، تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ، آسان ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں چلے اب قرآن سمجھ آ گیا، تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں، زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان، عربی زبان بہت سائنٹیفک ہے، اس میں ایک باریک نازک سی پریسیجن ہے، اور اس طرح کی باریک پریسیجن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے. اس طرح سے مجھے الحمدللہ اور زبانیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کسی بھی زبان میں جو عربی زبان میں ہے، جو 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 جو, جو نزاکت عربی زبان میں ہے، جو دقت عربی زبان میں ہے. تو اس لیے ترجمہ اچھی چیز ہے ایک سطحی لیول پر بات سمجھنے کے لیے، لیکن قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، اور جو اس کا باریک کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی اہمیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ شروع کہیں سے بھی کریں، آہستہ آہستہ بھی کریں، لیکن انشاءاللہ عربی کے طالب علم ہم سب کو بننا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اور تعالیٰ وہ راستے کھولتا رہتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام کو بہتر سمجھنا ہے، تو آپ چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے 90 سال کے ہوں، چاہے 7 سال کے ہوں، عربی آپ کے لیے اللہ آسان کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کم عمری میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی. جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر حیات دے گا. ان آیات میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے والی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. نوٹ کریں، بنایا، ہدایت دی، کھلایا، پلایا، شفا دی، موت دی، حیات دی. ایک فعل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں بیمار ہو جاؤں، یہ نہیں کہا جب مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دے. اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اسلوب کلام میں ایک ادب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرض کو ان کی نسبت مرض سے نہیں کی، اپنے اوپر کر لی. میں بیمار ہو جاتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دوسری چیز یہاں نوٹ کریں دوبارہ، جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ بنایا، ہدایت دی، کھلایا پلایا، شفا دی، موت دی، زندگی دی. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں. اور ان میں سے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، تو اس کا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والا تو خدا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے کی. اللہ نے مجھے بنایا، یہ معلومات آپ کے لیے، یہ بات معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا روز یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو آپ کو اس بات کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن کے پیچھے رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتی تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں جس کا اصل میں ہمارے ایمان پر روز بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ ہے ہدایت، کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. یعنی میں روز اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں. اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا. میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں، میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا،
وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں. جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں، بنانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، وہاں کہا ہے خلقنی یمیتنی یحیینی، لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی، کہا فہوا، وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل، اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف. اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی. یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، کوئی اور تھوڑی. اور اسی طرح ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے. یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی. تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے. تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، الذی ہوا یطعمنی ویسقینی. تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں. ٹھیک ہے، اوکے، ایزی ایگزامپل. اف، یہ تھوڑی ڈرونی آیت ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اس آیت کے بارے میں ہم کچھ اس کے جو لمحات ہیں، اس میں جو باریک نازک حکمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہیدی بات کرنی پڑے گی مجھے. کلام میں، اسپیچ میں دو طرح کی اس کی تقسیم بہت مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے. ایک تقسیم یہ ہے کہ جو بات واقعی ہو رہی ہے اور جو بات ہونے کا امکان ہے، کون سی بات میں زیادہ زور ہے، جو واقعی ہے یا جس کا امکان ہے؟ حقیقت ہمیشہ زیادہ پرزور ہوتی ہے امکان سے، ہے نا؟ کسی بھی زبان میں آپ اپنی بات میں زیادہ زور ڈال سکتے ہو. میں نے کھایا، بے شک میں نے کھایا، میں نے کھایا. زبان اپنی آواز اونچی کر کے یا بے شک کا اضافہ کر کے یا میں ہی ہوں جس نے کھایا، آپ اس میں کوئی الفاظ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو اور زیادہ سے زیادہ پرزور بنا سکتے ہو. اس کو کہا جاتا ہے توکید. عربی میں سے کہتے ہیں کیا؟ توکید. تو اگر نارمل سی بات ہے تو اس کو کہنے اس کا درجہ ہے 0، اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے. اس میں آپ پرزور الفاظ ڈالو گے تو اس بات میں آپ اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو، اس بات کا، اس پہ اور زور اور زور اور زور اور زور. جیسے عربی میں انا کا لفظ ہے، لقد کا لفظ ہے، لا کا لفظ ہے، اور الفاظ ہیں جس سے زور، کلام میں زور بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈالو گے تو بات ویسے تو نارمل تھی لیکن اس بات میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے، کمزوری 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 اور کمزوری اور کمزوری. تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں. میں اب اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ ان کو چھو لے. کیا چھو لے؟ نفحتن، ایک جھونک، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب میں سے ان کو ایک جھونک بھی چھو لے، ہوا کی جھونک. لَيَقُولُنَّ، قسم سے بار بار کہیں گے، یا ویلنا، کیا مصیبت ہم پر آ گئی، انا کننا ظالمین، ہم ہی تھے جو ہمیشہ ظلم کرتے رہے. 2 آیت کے حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جھونک والا، دوسرا حصہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے. جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس میں اب جو لسٹ بناؤں گا آپ کے لیے کہ اس بات کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کو پرزور کرنے کے بجائے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیسے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے ان مستہم، اگر انہیں چھوئے. اگر کہا ہوتا، یہ ٹائپو ہے، اذا مستہم، اذا مستہم، تو کہا ہوتا جب انہیں چھوئے گی. ان اور اذا کا فرق سمجھ لیں. کوئی ماں ہے، اس کا بیٹا باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے کام سے،
وہ یہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی اس کے لیے، یا کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں انڈے پراٹھے بناؤں گی. اگر کہے گی یا جب کہے گی؟ جب کہے گی، کیونکہ جب میں ضمانت ہے، جب میں گارنٹی ہے، جب میں زور ہے اور اگر میں کمزوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آیت میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اگر. تو آیت میں زور کا اضافہ ہوا یا کمزوری کی گئی؟ کمزوری کی گئی، پہلی بات. ٹھیک ہے، اگر چھوا. دوسرا ہے مست کا لفظ. مسا اس کو عربی میں کہیں گے اقل درجۃ الاصابہ. چھونے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لمسا، مسا، ضرب، بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. چھونے کا سب سے باریک لفظ، یعنی تقریباً نہ چھونے کے برابر چھونا، اس کو مس کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کوئی چیز چھوئے، اس کو ہم کہیں گے مس. تو جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کم سے کم چھونے کے بارے میں ہوا ہے. یعنی چھونے کا کمزور ترین لفظ اللہ نے استعمال کیا اس آیت میں. اب ایک اور مزید اضافہ ہو گیا اس کلام کی کمزوری میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر مست کا لفظ جو ہے نا، یہ تمسس نہیں ہے. وَلَئِن تَمْسَسْهُمْ، تمسس ہوتا مضارع کا صیغہ، مضارع. مست ہے ماضی کا صیغہ. اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. مثال تو یہاں اسکرین پر نہیں ہے، زبانی سمجھانی پڑے گی مجھے. میں کہوں میں نے برگر کھایا، اور میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو ماضی اور حال کا فرق ہے، لیکن ایک اور فرق بھی ہے. اگر میں کہوں میں نے برگر کھایا، کتنی دفعہ کھایا؟ ایک دفعہ. اگر میں کہوں میں برگر کھاتا ہوں، کھاتا رہتا ہوں. اس میں استمرار ہے، بار بار ہونے والی چیز ہے. اگر ان تمسس کہا ہوتا نا، تو ہوتا اگر ان کو یہ چھوتی رہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ دفعہ کا چھونا ہوتا. لیکن یہاں ہے مست، ماضی، یعنی اگر چھوئے بھی تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. سب سے کمزور چھونے کا لفظ، اور وہ بھی ہو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اور اس میں بھی اگر کا اضافہ، مست ہوں. ٹھیک. آگے چھوئے بھی تو کیا چھوئے؟ اس سے پہلے ایکچولی لئن، اچھا الفاظ میں ہے ان مستہم نہیں ہے، لئن مستہم ہے. اس کو علامت توکید بھی کہیں گے، لیکن اگر یہ شرط پہ آئے تو مزید کمزوری کرتا ہے کلام میں. تو اس طرح ترجمہ ہوگا اگر انہیں کبھی چھو بھی جائے. یعنی ایک تو ہے نا، اگر وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا. اگر کبھی وہ آ بھی گیا تو میں اس سے بات کروں گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا. بات میں مزید کمزوری آ گئی، بہت ساری کمزوریاں آ گئی نا کلام میں. تو لئن اور ان کا فرق یہاں پر، لئن مستہم نفحۃ. اچھا، پھر نفحۃ نون سے ہے، نفحۃ، اور پھر ہے لفحۃ. عربی میں دو الفاظ ہیں. جب آپ دروازہ بند کرتے ہو نا، تو کبھی کبھی ہوا کا جھونکا اندر ایک دم سے آتا ہے دروازہ بند کرتے ہوئے. اس کو اگر وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہوئے جو جھونک آتی ہے، ٹھنڈی ہو تو نفحہ، اور گرم ہو تو لفحہ. باریک سی ٹھنڈ، باریک سی گرمی. اگر تکلیف کی بات ہو رہی ہے تو کون سی جھونک میں تکلیف ہے؟ گرم میں. اس کی شدت میں بھی کمی کر دی، نفحہ کا لفظ استعمال کیا، لفحہ کا نہیں. بات ہو رہی ہے جہنم کی. جہنم میں بات ہونی چاہیے گرم ہوا کی، لیکن وہاں کی سب سے ٹھنڈی ترین ہوا کے جھونکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اچھا، اس کمزوری کے علاوہ چھونے کے اعتبار سے 3 طرح کا مادہ ہے: سالڈ، لکوڈ، گیس. یہ سالڈ ہے، اس کو چھونا سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. پانی چھوئے محسوس ہوتا ہے. ہوا ابھی بھی ہمیں چھو رہی ہے، ہر لمحے چھو رہی ہے. سب سے کم احساس چھونے کا کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہوا کا. ہوا چھو رہی ہے اس آیت میں. اس سے کم چھونا ممکن نہیں ہے، اور اس سے باریک چھونا ممکن نہیں ہے. مزید کمزوری کیونکہ ہوا کا استعمال ہو رہا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ. پھر دوسری بات، نفحہ کا لفظ میں نے بتایا، جب آپ دروازہ بند کرتے ہو
تو ہوا آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اندر نہیں آئے, وہ ہوا باہر نکلی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی جہنم کے اندر کی نہیں ہے, آپ ابھی باہر ہو اور اس میں سے ایک جھونک آئی اور وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم آپ کو ذرا سی چھو گئی, پیرلی چھو گئی. اور ایسے بھی نہیں کہ پوری منہ پر آ کر لگی, کیونکہ مس کا لفظ ہے تو اتنی باریک چھوئی کہ اس سے باریک چھونا ہو نہیں سکتا. تو یہ ابھی جہنم کے اندر کی بات نہیں ہے, ابھی اس سے باہر کی بات ہے. ٹھیک. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ, اگر کہا ہوتا النفحۃ الف لام کے ساتھ, الف لام کے ساتھ, تو وہ استغراق بھی ہو سکتا ہے, العہدی بھی ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے پوری جھونک آ کر لگی, یعنی ایک تو نا پوری اس کی ویو آ کر آپ کو لگی, لیکن اس کا ایک تھوڑا حصہ ہو, پوری ہوا بھی نہ ہو, اس ہوا کا بھی تھوڑا سا ایک فریکشن ہو, اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہو, اس کو کہیں گے نفحتن. اس میں بھی کمی کر دی الف لام ہٹا کر. پھر من عذاب ربک ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک. عربی کے طالب علم یہاں سمجھتے ہوں گے یہاں پر مضاف مضاف الیہ بھی بنایا جا سکتا تھا, ولئن مستهم نفحة عذاب ربک, نفحة عذاب ربک. اگر کہا ہوتا من کے بغیر تو ہوتا تیرے رب کی عذاب کا ایک جھونک, تیرے رب کی عذاب کی جھونک, تو کی کا لفظ استعمال کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو جھونک کی نسبت ہمارے رب سے ہمارے رب کے عذاب سے ہو جاتی, لیکن درمیان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ من. من سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے رب کے عذاب میں سے, یعنی ایک تبعید, ایک فاصلہ کر دیا عذاب کے لفظ اور نفحہ کے لفظ کے درمیان, اور اس سے ان دونوں کی شدت میں کمی آ گئی, عذاب کی شدت میں کمی آ گئی. من, عذاب تو پورا ہے لیکن عذاب میں سے ایک باریک سی جھونک نکل کر کہیں پھسل کے باہر نکلی, اور وہ بیرلی اس نے تقریباً نہ چھونے کے برابر چھوا. نفحۃ من. اچھا, عذاب کا لفظ تکلیف کا ہے, تکلیف دینے کا, عذاب دینے کا. عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی. آگ بھی عذاب ہے, کاٹنا بھی عذاب ہے, کسی کو مارنا بھی عذاب ہے, مختلف عذاب کے کوڑے بھی عذاب ہے. عذاب تو بہت سارے ہیں. اگر یہاں آگ کہا ہوتا من النار, تو پھر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا کلام میں, اور پھر ہمیں ہوا کی تکلیف کا احساس ہوتا کہ کیونکہ ہوا کا تعلق آگ سے ہے, تو پھر ہم ذہن میں آتا کہ اس ہوا میں ٹھیک ہے اس کی ٹھنڈی ترین جھونک ہے, لیکن پھر بھی آگ سے تو ہے نا. عذاب کے لفظ میں لازماً آگ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں. تو فرض کرو وہاں پیچھے کوئی اور ٹارچر ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے ایک ہوا نکل آئی, اللہ نے اس میں سے حرارت, اس کلام میں سے حرارت نکال دی عذاب کے لفظ استعمال کر کے نار کے بجائے. اچھا, عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم, عذاب, پھر آگ کی بات آ جاتی, عذاب النار, نفحۃ من عذاب النار, نفحۃ من عذاب الجحیم, نفحۃ من عذاب السعیر. ان میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اگر یہ کہہ دیا ہوتا نفحۃ من عذاب اللہ العزیز المقتدر, اللہ کے عذاب سے, اللہ کا ہی عذاب ہے, اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب. رب کے کتنے معنی مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا, کیا ہے؟ مالک, سید, مربی, منعم, قیم. اس میں مثبت معنی ہے یا منفی معنی ہے؟ بہت مثبت معنی ہے نا رب کے اندر. کلام ہو رہا ہے منفی, کلام ہو رہا ہے منفی, اس میں آپ نے بہت سارے مثبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا, تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے. اچھا, رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربہم, نفحۃ من عذاب ربہم, ہم ہوتا ان کے رب, جن کو سزا دینی ہے ان کے رب کی طرف سے, ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا. مجرم تو کم از کم منفی ہے نا. ربہم نہیں کہا,
کہا من ربی کا، اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی طرف جا رہی ہے۔ جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم شکل یہ آیت ہے۔ اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں، شاید ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ اس سے کم تو ممکن نہیں ہے، اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں، ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے، یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا، جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر، چھونا نہ ہونے کے برابر، چھونا بھی ہوا کا، ہوا بھی باریک، اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو، اتنی سے عذاب تو ٹھیک ہے، ان کو برداشت کر لے گا، اتنی تو خیر ہے۔ اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور جگہ آپ کو لے جاتا ہوں۔ کوئی مجرم ہوتا ہے، اس کو پولیس پکڑتی ہے، اس کو انٹیروگیشن روم میں ڈالتی ہے، اس کو ایک دو تھپڑ مار کے، کہاں تھا کل رات؟ گھر پہ سو رہا تھا، صحیح بتا، ورنہ نہیں میں گھر پہ سو رہا تھا، اور اس کو مار مار کے آخر میں وہ جا کے کہا نہیں میں اٹھا ہوا تھا، میں نہیں کھائی تھی چاکلیٹ، جو بھی وہ اعتراف کرے۔ کتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے آخر میں جا کے وہ اعتراف کرے ہیں۔ اور جو پکے مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے بہت عرصے جرم کیے ہوتے ہیں، تو وہ اور بھی پکے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مار لو، اس کا کیا فرق پڑتا ہے اسے مکہ کہتے ہیں، تو کسی اور کو لے کے آؤ، وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنا باریک عذاب باہر سے ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اس کا تجربہ کرنے کے بعد، یہ مجرم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، میں قسم کھاتا ہوں، وہ کہیں گے بار بار اور بار بار۔ یقولن کی ضمیر مضارع ہے، اور مضارع استعمال ہوتا ہے بار بار کے لیے، لام ہے قسم کے لیے، جو نون آخر میں دو ہے نا، دو مزید قسمیں، اس طرح کہہ لو میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، 3 مرتبہ بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ یقولون میں 4 گنا زیادہ توکید ہے۔ یقولون ایک تو مضارع ہے، دوسرا اس پر لام ہے، یہ دوسرا درجہ، پھر ایک نون اور پھر دوسری نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ 4 گنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں۔ پہلی آیت کے پہلے حصے میں زور زیادہ دیا جا رہا تھا یا کمزوری لائی جا رہی تھی؟ کمزوری۔ اب جیسے گراف ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے، اب اس آیت کے دوسرے حصے میں گراف اوپر جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان یا ویلنا، ویل کیا ہے؟ ویل عربی میں کہتے ہیں ایسی لعنت کو یا ایسی مصیبت کو یا ایسے عذاب کو جس سے برا عذاب ممکن نہیں۔ کسی پر کوئی ایسی مصیبت آئے وہ کہے اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عربی ادب میں ویل کہتے ہیں۔ یا ویلی، او میرے ساتھ جو ہوا اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ روایات میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے، اس کا بھی نام ویل ہے۔ قرآن نے استعمال کیا ہے ویل للمکذبین وَلَكُمُ الْوَيْلُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وہی کا لفظ قرآن میں بھی جہنم کے ناموں میں سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
ویل کا لفظ ابھی یہ کہہ رہے ہیں باہر جہنم کے کھڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں یا ویلنا، ہم پر تو جو اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا ہو چکا ہمارے ساتھ، اس سے کیا خراب ہوگا؟ ابھی وہ ختم نہیں کیا، ابھی وہ یہ چل رہا ہے، اندازہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ چلانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا، اب انا، آپ یہاں پہ کسی نے کہا تھا انا میں ہوں، اب کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ بے شک، بے شک ہم، بے شک ہم۔ اچھا، بے شک ہم بھی بہت ہے، اس میں بھی بے شک کا اضافہ ہے، یہ نہیں نحنو یا ویلنا نحنو، نہیں، بے شک ہم، انا کا اضافہ۔ پھر اس کے بعد انا ظالمون، نا انا کننا ظالمین، کننا ہے ہم ہمیشہ سے ہی، ہم شروع سے ہی، ہم شروع سے ہی ظالم تھے، ہم ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں۔ ہم کب سے ظالم رہے؟ یعنی اس نے ایک جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ سین بتایا تھا نا فلم والا آپ کو، جو آپ دیکھتے نہیں ہو، جو مجرم کبھی اعتراف کرتا ہے جرم کا، یہ بندہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ایک جرم کا اعتراف نہیں کر رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ سے ظلم کرتا رہا ہوں، یہ تمام جرموں کا اعتراف ایک دفعہ میں، کتنے لمبے ٹارچر کے بعد ٹوٹا یہ، کہ اس کا سٹیمنا ٹوٹا اور اس نے اعتراف کیا۔ اس جوک کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی کے تمام ظلموں کا ایک دفعہ میں اعتراف رو رو کے بار بار لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے، انا کننا نظلم بھی ہو سکتا تھا، مضارع بھی ہو سکتا تھا۔ ظالم ہوتا ہے اسم، اور اسم فعل سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آپ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی؟ تھوڑے سے دن رہ لیں گے، ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار، چلے گا، اتنا بھی ہمیشہ کے لیے۔ لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اتنا تو ہے نا کم از کم۔ قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا، تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا، یہ فوراً اتر جائے گا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یا سلام۔